السلام علیکم ناظرین، جی پاکستان چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو آپ کے پسندیدہ رمضان کے سب سے بہترین، مقبول ترین اور سب سے اعلیٰ ڈرامے کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ اس کہانی کا اینڈ کیا ہوگا، جو پروڈکشن ہے اور جو نظر آ رہی ہے کہانی، اور اس میں جو سبق دیے گئے ہیں اور جتنا بامقصد ڈرامہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس کی پوری پروڈکشن ٹیم کی، اس کے رائٹر سے لے کے اس کے ڈائریکٹر اور اس کی کاسٹ سے لے کے اس کے تمام ٹیکنیکل ٹیم کے ممبران کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے اتنا عمدہ کام کیا ہے، اور اس ڈرامے کو کامیابی اور مقبولیت کی بلندی تک پہنچانے میں سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ اور اس ڈرامے کی کامیابی، مقبولیت اور پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ڈرامے کی کہانی مضبوط تھی، بامقصد تھی، ایکٹنگ بہت اچھی تھی، اور کوئی اوور ایکٹنگ زیادہ نہیں کی گئی، اور اس میں بہت زیادہ چیزوں کو گڑبڑ نہیں کیا گیا۔ جو چیزیں ہیں ہمارے دین میں، اسلام میں، مذہب میں، وہ سیدھی سیدھی چیزیں ہیں، آسان چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا بھی آسان ہے، ان کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ وہ بالکل آسان اور سادہ طریقے سے پیش کی گئی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہماری ینگ جنریشن کو بھی، ہماری یوتھ کو بھی، ہمارے بزرگوں کی بھی تربیت کی گئی ہے کہ کہاں کہاں تربیت کرنے میں یا نظر رکھنے میں غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ مسائل بنتے ہیں۔ اس ایک غلطی کی وجہ سے ازمیر کی زندگی بالکل بدل کر رہ گئی تھی، اور اگر اس کی پراپر تربیت ہوئی ہوتی تو اس کی زندگی بھی بہتر ہوتی۔ اسی طرح ایک غلطی انم کی پرورش میں ہوئی تھی، اور وہ بھی اس کے بھی نتائج سب نے دیکھے، لیکن جہاں بہترین تربیت عائشہ کی اس کے والدین نے کی تھی، تو وہ مشکلات، مسائل اور زندگی کے تمام تر چیلنجوں کے باوجود ثابت قدم رہی اور آزمائشوں سے گزری، لیکن کہیں پر بھی کمزور نہیں پڑی، اور کسی کے خلاف بھی اس نے نہ کوئی انتقام لیا، نہ کوئی سازش کی، نہ کوئی کسی کو نقصان پہنچایا۔ ہمیشہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئی، اپنے حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ چیزیں پیش کرتی رہی، اور اسی طریقے سے اس نے جو ہے وہ قرآن حدیث کی جو بہترین تعلیمات ہیں وہ سامنے اجاگر کی۔ پرانی ملازمہ جو گھر کی تھی، شبانہ، جو قرآن مجید نہیں پڑھی ہوئی تھی، جس کو آیت الکرسی بھی پڑھنا نہیں آتی تھی، اس کو قرآن مجید پڑھانے کی رضامندی ظاہر کی، اور اس طرح اس نے بتایا کہ کسی بھی عمر کے حصے میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس ڈرامے میں لے کر چلی گئی، اور شروع سے آپ نے دیکھا تھا کہ اس ڈرامے کی کہانی شروع اس طرح ہوئی تھی کہ ایک غلطی ہوئی تھی ازمیر سے کہ اس نے ایک ایکسیڈنٹ کر دیا تھا، اور جس بندے کا ایکسیڈنٹ کیا وہ زخمی تھا، اس کی مدد نہیں کی، اس کو اسپتال نہیں پہنچایا، اور وہ تڑپ تڑپ کر روڈ پر ہی انتقال ہو گیا تھا اس شخص کا۔ اور وہ شخص کون تھا؟ وہ عائشہ کے والد تھے، اور عائشہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد عائشہ اور اس کی والدہ کو اس کے چچا چچی نے گھر سے نکال دیا، اور ان کے گھر پر قبضہ کر لیا، اور سارے جعلی کاغذات بنا کر فراڈ کیا، اور وہ بیچاری سڑک پر آ گئیں۔ تب ان کی مدد کی تھی ازمیر کی دادی نے، جو ان کی رشتہ دار تھیں، اور تب پتہ چلتا ہے ازمیر کو، وہ جب جاتا ہے جنازے میں، تدفین میں، جب جاتا ہے جنازے میں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کا جنازہ پڑا ہوا ہے یہ وہی شخص ہے جس کا ایکسیڈنٹ اس کی کار سے ہوا تھا۔ اب یہ راز صرف ازمیر کو اور اس کے دوست کو پتہ تھا جو گاڑی میں موجود تھے، اور اس کے بعد اس نے دادی کو بتا دیا تھا، کیونکہ اس کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھیں، اور وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کرے کہ آپ کی زمین کی ملامت ہو رہی تھی اس کی۔ تو دادی نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم اب کفارہ ادا کرو، اور پھر جب کہانی آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ دادی نے اس کو بتایا کہ ہم عائشہ اور اس کی والدہ کو یہاں لے آئے ہیں، اور اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم عائشہ کے ساتھ نکاح کر لو، کیونکہ اس وقت عائشہ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کا اوپن ہارٹ سرجری کی شاید بولا تھا، تو ہارٹ سرجری ہونی تھی، تو جس پہ کافی خرچہ ہونا تھا، وہ خرچہ تو ازمیر کے والد ہی اٹھا رہے تھے دادی کے کہنے پہ۔ لیکن عائشہ کہاں جاتی، بے سہارا ہو سکتی تھی، تو دادی نے اس وقت ازمیر کو یہ بتایا کہ تم کفارہ ادا کر سکتے ہو، شاید اسی طرح تمہارا ضمیر مطمئن ہو جائے، تم عائشہ سے نکاح کر لو، وہ اچھی لڑکی ہے۔ اس طرح عائشہ سے نکاح کر لیا گیا، اور اس نکاح میں جو ازمیر کی والدہ تھی نوشین، اس کو شامل نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ وہ اس کی مخالفت ہی کرتی، اس لیے دادی نے فرقان اور ازمیر کو بلا کر نکاح اسپتال میں ہی کرا دیا تھا۔ اور جب عائشہ دلہن بن کر گھر آئی ازمیر کے ساتھ، تو نوشین نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ ماں تھی، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کی شادی وہ دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، اور عائشہ تو اس کے بالکل مزاج کی نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد سے نوشین اور عائشہ کے درمیان ساس بہو کی ایک لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ عائشہ کو نوشین نے شروع دن سے ہی اپنی بہو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی ایک جاننے والی جو تھی ماہم، ڈاکٹر ماہم، اس کے گھر میں آ جاتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ ازمیر
ماہم سے دوسری شادی کر لے، اور اس کے لیے کافی اسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ دادی اور والد مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور بالآخر ایک موقع آ جاتا ہے جب ازمیر اور ماہم کی منگنی اور پھر شادی کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ قربتیں بڑھ جاتی ہیں ماہم کی اور ازمیر کی۔ لیکن جب ماہم اس گھر کی بہو بنتی ہے تو پھر کایا پلٹ جاتی ہے۔ پہلے اس گھر میں سارے فیصلے نوشین کی مرضی سے ہوتے تھے، اب نوشین بیگم جو ہے وہ ساس ضرور ہے، اور وہ اپنی مرضی سے اپنی پسند کی دوسری بہو جو ہے وہ ماہم کو لے بھی آئی ہے، لیکن دونوں بیویاں ایک ساتھ رہ رہی ہیں ازمیر کی، اور ازمیر کو پتہ چل جاتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے، ایک بیوی کی تربیت کتنی اچھی ہے اور دوسری بیوی جو ہے وہ اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اور ماہم جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنی ساس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتی ہے، یہ جواب دیتی ہے، تو ساس کو بھی احساس ہو جاتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اپنے ہاتھ سے ہی میں نے غلطی کر دی، اتنی اچھی میری بہو تھی عائشہ، اس کی میں نے قدر نہیں کی، وہ میری خدمت بھی کرتی تھی، آگے سے جواب بھی نہیں دیتی تھی، اور اب میں نے ماہم کو اپنی بہو بنا لیا ہے تو یہ تو مجھے نہ لفٹ کراتی ہے اور اوپر سے مجھے باتیں بھی سنا دیتی ہے۔ تو اس طرح ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جا کے اینڈ میں کہانی یہاں پہ اینڈ ہوگی کہ شوہر اور ساس جو ہیں دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، پچھتاوا ہوگا، افسوس ہوگا اپنے کیے پر، اور پھر وہ دوبارہ عائشہ کی طرف رجوع کریں گے، اور عائشہ جو ہے وہ اپنے شوہر کو معاف کر دے گی اور اسے کہے گی کہ آپ لیکن سوچیں ضرور کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی، جب میں آپ کو سمجھاتی تھی اس وقت آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور آپ نے میرے ساتھ ناانصافی کی، میری حق تلفی کرتے رہے، میری باتوں پر یقین نہیں کرتے رہے، اور ماہم کی اس بات پہ یقین سب نے کر لیا تھا کہ وہ جب اغوا ہوئی تو اس اغوا کے پیچھے میرا ہاتھ تھا، حالانکہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، میں اسے کیوں اغوا کراتی، میں ایسی گھٹیا حرکت کیوں کرتی، لیکن آپ لوگوں نے اس وقت میرا یقین نہیں کیا اور مجھ پر الزام لگایا اور بہتان لگایا۔ صرف دادی اور ازمیر کے والد ایسے تھے کریکٹر جو اس پورے ڈرامے میں عائشہ کی مدد کرتے رہے تھے اور عائشہ کی بات پر یقین کرتے تھے، اور گھریلو ملازمہ شبانہ بھی عائشہ کی سائیڈ لیتی تھی اور عائشہ کو بالکل سچا اور نیک سمجھتی تھی اور اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ پورے ڈرامے میں ہمیں یہی بمقصد پیغام ملا کہ درگزر بھی کرنا چاہیے، بہتان نہیں لگانا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی تھی، اس میں سچ کی فتح ہونی تھی، جو لوگ سچ کے ساتھ کھڑے تھے وہ جیت گئے، عائشہ سچ کے ساتھ کھڑی تھی، وہ جیت گئی، وہ استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے اس لیے کامیابی اس کو ملتی ہے، اس لیے وہ ڈرامے کی ہیروئن تھی۔ باقی سارے کردار اونچ نیچ کا شکار رہے، کبھی سچ کے ساتھ تھے، کبھی جھوٹ کے ساتھ تھے، لیکن ان میں استقامت نہیں تھی، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ میں آ جاتے تھے یا چھوٹے چھوٹے مفادات کی نظر ہو جاتی تھی ان کی اصول پسندی، اس لیے وہ نیگیٹو رولز ہی قرار پائے۔ اور اس ڈرامے کی جو اب یادیں ہیں وہ عائشہ سیزن 2 کی، وہ ہمیشہ عائشہ کے ساتھ ہی رہیں گی، اور عائشہ کا کردار جو ہے وہ عمدہ اور خوبصورت اس لڑکی کمل خان نے نبھایا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس ڈرامے میں آپ کو اچھی کاسٹ ملی تھی، کمل خان نے عائشہ کا کردار کیا، فرحان احمد علی نے کا کردار ادا کیا، عاطرہ منصور ہے زینب، شبیر جان جو ہیں وہ فرقان کے طور پر، بینا چودھری جو نوشین بنی ہوئی تھی، عذرا نورالدین نے فوزیہ کا کردار کیا، اکبر اسلام امجد کے کردار میں تھے، گلناز نے سائدہ کا کردار ادا کیا، اور ماہم کا کردار بھی عائشہ راجپوت نے بہت اچھا ادا کیا۔ اس کے علاوہ بسمہ بابر، اسما سیف، ایمان احمد، سید افضل علی، سلمیٰ قادر صاحبہ، صبیحہ جعفری، یہ سب لوگوں نے اپنے اپنے کرداروں کو اچھی طرح نبھایا۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگا؟ آپ اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ۔